بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ سیرت اہل بیت علیہ السلام اور تاریخ اہل بیت علیہ السلام کا گھر مطالعہ کریں۔ جس طرح سے میں مسلسل آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ سیرت اہل بیت اور تاریخ اہل بیت علیہ السلام میں ہماری رہنمائی کے لیے بہت سارے دریچے موجود ہیں، بہت سے سبق موجود ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ہمارے لیے درس آموز ہے، سبق آموز ہے۔ سیرت اہل بیت علیہ السلام کو مطالعہ کرنا چاہیے، تاریخ اہل بیت علیہ السلام کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے میں مدد حاصل کر سکیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جس دور میں زندگی گزاری ہے، آپ دیکھیں کہ بہت کشیدہ اور تشنج آمیز حالات ہیں، اتنے سخت حالات ہیں کہ خلفاء کی طرف سے اور یعنی خلفاء بنی عباس کی طرف سے آپ دیکھیں کہ کس قدر سختی ہوئی ہے۔ جب بنی امیہ کی حکومت کا دور ختم ہوا ہے کہ 100 سال تقریباً ان کی حکومت کا دور رہا، اور اس کے بعد 132 ہجری کے بعد آپ دیکھیں جب بنی عباس کی حکومت آئی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا دور، اور پھر اسی طریقے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، یہ بڑا سخت دور تھا کہ اور اسی سخت ترین حالات میں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام آپ دیکھیں کہ منصور دوانقی کا دور حکومت، اور اسی طرح سے اس سے پہلے کے ادوار کہ جو حکومت پر جو لوگ قابض تھے، جو حکومت پر حاکم بنے بیٹھے تھے، انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کیا اور چاہنے والوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا، تو آپ دیکھیں کہ ان کے دور حکومت میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ جب عبد الملک نے ایک خطبے میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنی امیہ کے حکمرانوں میں سے یہ ایک حکمران ہے، عبد الملک بن مروان۔ اس نے کیا کیا، ایک خطبے کے اندر جب حکومت حاصل کر لی تو جب پہلا خطبہ دیا تو کیا کہا، توجہ فرمائیے گا۔ کہنے لگا کہ جو کوئی مجھے تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت دے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ حکومت پر ایسے ایسے لوگ آ گئے کہ جنہوں نے علل اعلان اس بات کا اعلان کر دیا۔ اب آپ کہاں گئی وہ شریعت محمدی، کہاں گئی وہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں گئی وہ سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سیرت اہل بیت علیہ السلام۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پامال کیا جا رہا تھا، ان کی سنت کو پامال کیا جا رہا تھا، اور باقاعدہ یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جس نے بھی مجھے، حاکم کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جس نے بھی مجھے تقوی و پرہیزگاری کی دعوت دینے کی کوشش کی، نصیحت دینے کی کوشش کی، تو یاد رکھے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور اسی طرح سے جب عبد الملک بن مروان کے بیٹے ولید بن عبد الملک تخت حکومت پر بیٹھا تو اب دیکھیں اس نے کیا کہا۔ پہلی تقریر جب کی اس نے تو یہ جملہ کہا کہ جو کوئی ہمارے سامنے سر اٹھائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اور جو کوئی خاموش رہے گا، خاموشی اختیار کرے گا تو سکوت کا کرب اس کے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں صورتوں کے اندر یعنی کس طریقے سے تقریر کا جملہ آپ دیکھیں کہ اگر سر اٹھائے گا تو گردن اڑا دی جائے گی، اور خاموش بیٹھا رہے گا تب بھی اس کے لیے وہ کڑ کڑ کے گویا دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یعنی ایسے ایسے لوگ آپ دیکھیں حکومت پر آ کر بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے بنی عباس کا دور حکومت اہل بیت علیہ السلام کے لیے اس سے زیادہ کہیں سخت ترین دور گزرا ہے کہ منصور دوانقی جیسے افراد اور اسی طرح سے دوسرے افراد۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہشام بن عبد الملک کا یہ مشہور و معروف واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ تاکہ یہ بات بھی پتہ چل جائے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کس طریقے سے ان خلفاء کے درمیان، بادشاہوں کے درمیان اپنا وقت گزارا اور کس طریقے سے کیسے حالات سے گزر رہے تھے۔ جب ایک سال امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ حج پر تشریف فرما تھے،
تو ان کے ساتھ جب حج میں شرکت فرمائی اور حاجیوں کے اس عظیم مجمع میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. کس نے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے. تو خطبے کے ضمن میں خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ رہبری کی طرف متوجہ کیا اور ان کو بیان کیا کہ دیکھو خاندان اہل بیت علیہ السلام در حقیقت پروردگار عالم کی جانب سے رہبر بن کر آئیں، ہدایت ہادی بن کر آئیں. تو امام علیہ السلام نے اس موقع پر دیکھیں اس مسلک اور اس مکتب کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے، اس منصب کی طرف، اس ذمہ داری کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے اور مومنین کو، مسلمین کو، امت مسلمہ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. یہ امام علیہ السلام نے وہاں پہ خطبہ دیا، تقریر کی ہے اور ہمیں ان کے ذریعے عزت عطا کی. ہم مخلوق کے درمیان اس کے منتخب شدہ بندے ہیں اور یاد رکھو کہ اس کے جانشین اور خلیفہ ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. جو ہماری پیروی کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے ہم سے دشمنی اختیار کی، جس نے ہم سے دوری اختیار کی، وہ تیرا بخت ہو کر رہے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے حج کے موقع پر گویا اپنی ولایت، اپنے بزرگوں کی ولایت کا اعلان کیا اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو جس طرف تم جا رہے ہو وہ ولایت وہاں نہیں ہے، ولایت الہیہ ہمارے پاس ہے، ولایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خاندان رسالت کے پاس ہے. پس عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ حکومت کی کوشش یہ رہتی تھی، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام حکومت سے ہمیشہ بے نیاز رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو مسلک ہے، جو مکتب ہے، جو شریعت ہے، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے. انہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ ہمارے در پر آئیں، لیکن کبھی انہوں نے اس طرف رخ نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ منصور دوانقی نے حتیٰ کہ امام علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کیجئے، آپ دوسروں کی طرح ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. تو امام علیہ السلام نے آپ دیکھیں اس موقع پر کیا جملہ فرمایا تھا کہ آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے تاکہ تم سے ڈریں، کیونکہ لوگ تمہارے پاس کس لیے آ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام دیکھیں متوجہ کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں آتے، کہ ہمارے پاس دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے خاطر ہم تم سے ڈریں. لہٰذا لوگ یا ڈر کے خاطر تم سے آ رہے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں اپنی ڈر کی وجہ سے، اپنی جان جانے کی وجہ سے، اس لیے تمہارے حامی ہوئے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے پاس آخرت اور معنویت کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم تم سے لو لگائیں. امام علیہ السلام متوجہ کریں عزیزان محترم کہ دیکھو لو لگانی ہے تو اس طریقے سے لو لگانی کہ ہمارے پاس آخرت کا سرمایہ ہے. آپ اس موقع پر ملاحظہ کریں کہ دیکھیں منصور دوانقی نے بالآخر امام علیہ السلام کو مجبور کیا. توجہ کیجیے گا، بس 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ امام علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ ہمارے پاس آئیں. بالآخر امام علیہ السلام ایک مرتبہ پہنچے اور کہا کہ ہمیں نصیحت کیجیے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ بھائی، دنیا دار جو ہے وہ تمہیں نصیحت نہیں کرے گا، اور جو آخرت کا خواہاں ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا. امام علیہ السلام نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا. اتنے میں ابھی امام علیہ السلام منصور دوانقی سے یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک مکھی آئی، اور مکھی آنے کے بعد منصور دوانقی کے چہرے کے اوپر گھومنے لگی اور بڑی کوشش کی اس نے اس کو بھگانے کی. لیکن آپ دیکھیں کہ مکھی کبھی کبھی اگر چپٹ جائے تو پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، اور اس طریقے سے وہ جھنجھلا گیا بری طریقے سے. اور جھنجھلانے کے بعد اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ دور ہو، لیکن جب طبیعت جھنجھلا گئی تو اس نے غصے میں کہا کہ خداوند عالم نے اس مکھی کو پتہ نہیں کیوں پیدا کر دیا، اس بیکار سی مخلوق کو کیوں پیدا کیا. تو امام علیہ السلام نے بے ساختہ اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیں، امام علیہ السلام نے بے ساختہ اس موقع پر ارشاد فرمایا لِيُذِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَ. پروردگار عالم نے اس مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جابر و ظالم کو ذلیل و رسوا کر سکے. بس آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام اس ظالم اور جابر کے سامنے بھی گھبرائے نہیں، اور پروردگار عالم کی مخلوق کی حکمت کو، اس کی خلقت کی حکمت کو خداوند عالم کی امام علیہ السلام نے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے بھی بیان کر دیا کہ پروردگار عالم نے اس مکھی کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم جیسے ظالموں اور جابروں کو ذلیل و رسوا کر دے کہ تمہارا اختیار خداوند عالم کی اتنی چھوٹی سی مخلوق کے اوپر نہیں ہے، اور تم چاہتے ہو کہ پوری مخلوقات عالم کے اوپر تمہارا حکم چلے. تو یاد رکھو ایسا نہیں ہو سکتا. بس عزیزان محترم، امام علیہ السلام نے کسی موقع پر
حکومت سے نہ تو وہ ڈرے ہیں اور نہ کسی لالچ میں ان کے دباؤ میں آئے ہیں، اور امام علیہ السلام پھر بھی مکتب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، شریعت اہل بیت، شریعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب و روز بچانے میں لگے رہے، اور مومنین کی، مسلمین کی، امت مسلمہ کی ہر حال میں ہدایت کرتے رہیں۔